جرنی ہے جو شروع ہونے والی ہے کل سے ہی انشاءاللہ میں حج پہ جا رہی ہوں، اور اسی لیے مجھے پراپرلی سب کچھ جاننا ہے اور وہ پیاس میرے اندر موجود ہے. اور میں نے کہا جب میں جاننا چاہتی ہوں تو بہت ساری میری ایسی سہیلیاں ہیں، بہت ساری ایسے میکے والیاں ہیں جو اگر ابھی نہیں جا سکتی لیکن جاننا تو وہ بھی چاہتی ہیں، تو کیوں نہ ہم ساتھ مل کر تیاری کرتے ہیں. امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحب، اب تو آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر لگ گیا نا آگے. الحمدللہ الحمدللہ. اور آپ بہت کیوٹ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک وہ نور آیا ہوا ہے جیسے نا کہ حج میں ایکسائٹمنٹ ہے، وہ شاید ایکسائٹمنٹ کا بھی نور ہے، ایکسائٹمنٹ کا بھی. اور ویسے بھی ایک سفر ہی وہ والا ہے حجاز کی طرف، ارمین کی طرف، اللہ کی طرف، حضور کی طرف، اس دربار میں حاضری کا. تو اس کا عکس تو آئے گا، چہرے پر بھی آئے گا. میں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں. ہاں میں چل کر آ رہی تھی تو قریب آئی تو کہیں ہے کیا یہ ندا ہے. واقعی. اور ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے. تو وہاں جا کے آپ نے ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ہر جگہ جہاں جہاں. اچھا سنیں، لکھ کے لے کے جاؤں یا یاد آ جائیں گے؟ یہ سب لکھ کے لسٹ بنا کے لے کے جاؤں؟ ضرور، یہ بڑی اچھی بات ہے. لکھ لیں تو اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے. بالکل. میں نے تو عمرے پر بھی یہ کیا ہے ہمیشہ، اور بلکہ وہ لسٹ ہر دفعہ لمبی ہو جاتی ہے نا. ہاں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز لکھ لیتے ہیں نا تو وہ آپ کی نظر سے بھی، آپ کے ہاتھ سے بھی، اور آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ جاتی ہے. تو آپ کی 3 سینسز استعمال ہوتے ہیں. تو ایک اور حاجیانی میرے ساتھ ہے. حاجیانی کہتے ہیں نا، حاجیانی ہے نا، کیونکہ بھائی جنہوں نے حج ادا کیا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کے گھر جا چکے ہیں ان کا ایکسپیرینس الگ ہوگا اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھ سکیں گے. تو فرح ندیم ہمارے ساتھ. السلام علیکم. سب سے پہلے تمہیں بہت مبارک ہو. ابھی مبارکباد تو جب میں آ جاؤں گی تب جاتے وقت بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک کرے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. اتنے بڑے سفر پہ، اتنے اچھے سفر پہ جا رہی ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو بھی ماشاءاللہ بھی آج کل گئی ہے، وہ کل اس کی فلائٹ تھی. وہ یہاں سے گئی ہے. اور میں تو کہتی ہوں اس ایج میں اور جو ینگ ایج ہے اس میں جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ میں وہ طاقت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے کہ آپ طواف کر سکتے ہیں، وہاں کے پورے جو فرائض ہیں پورے کر سکتے ہیں. تو اور ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے بھاگنے کا. تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے. اور ماشاءاللہ سچ کہہ رہی ہے، اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ نور آیا ہوا ہے تمہارے اوپر. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، محبت ہے آپ کی، اور مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ نہ کچھ ایسا سیکھ سکوں. ویسے تو یوٹیوب ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی دنوں سے، جو تیاری ہے باقاعدہ میرے، اور باقی ساری تیاری پیچھے رہ گئی. صرف یہی دیکھ رہی ہوتی ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن پھر بھی ظاہر ہے آپ لوگ ادا کر آئے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ادھر ادھر مس ہو گئیں وہ آپ لوگوں سے مشورے لوں گی میں. تو شروعات کریں، کہاں سے شروع کریں؟ میں تو وہاں سے شروع کروں گی جہاں ابھی آپ جا رہی ہیں. تو ابھی آپ نے عمرہ اور حج، عمرہ پہلے کرنا ہے، حج تمتع کہلاتا ہے. ابھی ہم جیسے مدینہ جائیں گے سب سے پہلے. ابھی آپ مدینہ پاک جا رہے ہیں؟ ہم مدینہ پاک جائیں گے سب سے پہلے. صحیح. ہم لوگوں نے وہ والا پیکج لیا ہے. صحیح. نمازیں ادا کریں. کا اسٹے ہے آپ کا؟ اب یہ مجھے یاد نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جب حج سے پہلے ہم عمرہ کے لیے جائیں گے. 14 ڈیز کا ہوگا آپ کا شاید. 14 ڈیز والا پیکج جو ہے وہ ہے. تو وہ اس میں پہلے مدینہ جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم عمرہ کریں گے میرے خیال سے مکہ جا کے. تو مدینہ پاک جاتے ہوئے ابھی سب سے پہلے آپ کو اپنے لیے ریاض الجنہ کی پرمیشن لینی ہے، وہ جو ایپ کے ذریعے. وہ ایپ ہے نسک. ہاں جی، ہے نا، بالکل. وہ میں نے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے، لیکن ابھی سے آپ اپلائی کریں. ابھی سے اپلائی کریں. آپ کا ویزا وہ سارا نمبر دیا ہوا ہوگا، وہ مانگیں گے ڈیٹیلز، وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے ابھی سے کہ ان دنوں میں میرا اسٹے ہے تو میں نے وہاں ریاض الجنہ کی مجھے پرمیشن دی جائے. تو وہ آپ کو پرمیشن. پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ مدینہ اگر آپ پہلے جا رہے ہیں تو آپ نے ریاض الجنہ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے، نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے، ابھی ہم بریک کے بعد آپ کو ایپ دکھا بھی دیں گے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے. اور پھر اس میں ہم نے اپنا ویزا نمبر وغیرہ سب ڈال کے، جی وہ فارم آئے گا سامنے. آپ کے پاس آپشن بھی آتا ہے کہ کون کون سے دن کی آپ چاہتے ہیں پرمیشن. اچھا. تو آپ نے اپنی فلائٹ کے حساب سے اس کو اوکے کرنا ہے. جیسے آپ کی کل کی فلائٹ ہے تو آپ ایک دن کا ریسٹ لیں، تو آپ پرسوں کی منڈے کی ڈالیں کہ منڈے کی مجھے پرمیشن مل جائے. ٹھیک ہے. تو ریاض الجنہ میں ایگزیکٹ اندر جانے تک، جہاں روضہ پاک تک وہ جانے دیتے ہیں، وہ آپ نسک ایپ کے ذریعے جاتے ہیں. لیکن ویسے مارننگ میں بھی اور عشاء میں بھی وہ لے جاتے ہیں، لیکن وہ پرانی مسجد نبوی شریف تک لے جاتے ہیں.
آگے ریاض الجنہ تک نہیں لے جاتے. تو وہ روٹین میں بھی ڈیلی کی خواتین جا رہی ہوتی ہیں, تو ان میں وہاں تک آپ جا کے نوافل وغیرہ ادا کر سکتے ہیں. اس حصے میں وہ مسجد نبی کا پرانا, نبی کریم علیہ السلام کا دربار مبارک, وہ ایک منظر سارا سامنے آ جاتا ہے. حضور یہاں بیٹھتے تھے, یہاں صحابہ بیٹھا کرتے تھے, اور آپ تھوڑی سی محنت کر کے ان ہرڈلز کے پار دیکھیں تو بس اصحاب صفہ والا وہ چبوترا سا بھی نظر آ جاتا ہے. تو ایک وہ پورا مسجد نبوی شریف جو پرانی ہے, ایگزیکٹ وہ حصہ ہے جہاں حضور کا وہ سیکریٹریٹ تھا, حضور کا دربار تھا, صحابہ بیٹھا کرتے تھے. وہاں آپ ایسے سر اٹھا کر دیکھیں گے ستونوں پر نام لکھے ہوئے ہیں راؤنڈ اباؤٹ میں, ہر ستون کے ساتھ ایک ایک واقعہ مذکور ہے, مطلب ایک پیچھے یاد ہے, اس کا پس منظر ہے. جیسے ستون حنانہ ہے, وہاں وہ درخت دفن ہے جو رویا تھا. ستون توبہ ہے جہاں ایک صحابی نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. وہ آپ سر اٹھا کر دیکھیں گے پرانے جو ستون ہیں ان کے اوپر راؤنڈ اباؤٹ میں نام لکھے ہوئے ہیں. تو ہر ستون کے 2 نوافل ادا کرتے ہیں جو پہلی دفعہ جا رہے ہوں یا جنہیں تھوڑا موقع مل جاتا ہے تو وہ اس نیت سے. اسی طرح ستون عائشہ ہے کہ وہ ستون جس کے پاس نوافل کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اجر و ثواب ہے. اسی طرح 2 ستون جو ہیں وہ روضہ انور کے اندر آ گئے ہیں, تو وہ سارے آپ کو نظر آئیں گے. تو ان کی نیت سے نوافل ادا کیے جاتے ہیں. وہ آپ مارننگ میں بھی جائیں گے اور سر اٹھا کے اگر آپ تلاش کرنے لگیں گے تو آپ کو مل جائیں گے. تو آپ پچھلے حصے میں بھی بیٹھ کر ان کی نیت سے نوافل ادا کر سکتے ہیں. ویسے تو شکرانے کے سجدے ہی ختم نہیں ہوتے, ہم کہاں اس قابل, اور کہاں تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. وہ ایک شعر ہے نا کہ میری التجا ہے یہ دوستو, کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. تو بہت خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جو اس وقت جا رہے ہیں. اللہ پاک آپ سب کے حج کو قبول فرمائے, آسانیاں عطا فرمائے. مشکل ہوتا ہے, وہاں بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے, اور جو آج کل گرمی ہے اس حساب سے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی, اور وہاں تک. اچھا ہم لوگ گئے تھے 2017 میں, جو آپ ایپ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں ڈاؤن لوڈ, اس وقت کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا. اس وقت تو اتنے آرام سے رش میں بھی آپ نکل کے جا کے وہاں جا کے نفل ادا کر رہے ہیں, سب کچھ کریں. تو اب تو بہت زیادہ ہو گئے سلسلے کہ آپ کو اجازت لینی پڑتی. میں تو یہ کہوں گی ندا کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں نا, عمرے پر بھی آپ کے آگے پیچھے معجزے ہوتے ہیں بالکل, لیکن جب آپ حج پر جاتے ہیں نا, تو میں نے آپ کے آنے سے پہلے یہی کہا تھا کہ جب آپ کا میزبان اللہ تعالیٰ خود ہو تو آپ سوچیں کہ مہمان نوازی کا کیا عالم ہوگا. جن چیزوں سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے, جن چیزوں سے آپ کو خوف آتا ہے یا آپ اوور ویلم ہو جاتے ہیں, جیسے مجھے پتہ ہے کہ ریاض الجنہ پہ کیونکہ یہ والی سلسلہ نہیں تھا تو یہی ہوتا تھا کہ ایون عمرے کے دوران آپ کا وہاں جانا, نفل ادا کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا, اور ذرا صبر, سب سے کی ورڈ میں کہوں گی کہ پورے سلسلے میں وہ صبر ہے. صبر کریں, اللہ پر بھروسہ کریں. آپ وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں, جو یہاں سے وہاں تک لے گیا وہ آگے بھی پہنچائے گا. ریاض الجنہ پہ جا کے سکون سے نفل پڑھیں, کوئی ضرورت نہیں ہے بھگدڑ کی, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں لوگ جس طرح آپ کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں, آپ کو ایسا محسوس ہوگا آپ کے ارد گرد کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بندوبست کر دیتے ہیں. اور آئی وڈ سے جسٹ ایکسپیرئنس دا مومنٹ. جب آپ وہاں پر ہیں, جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسجد کے احاطے میں ہیں جہاں سے کہ پورا پیغام دنیا کو ملا, تو آپ کے لیے اس سے زیادہ پرسکون جگہ کوئی نہیں ہوتی. اور وہاں سے آنے کے بعد وہاں کی خوشبو آپ کے اندر بس جاتی ہے. وہ سکون دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو. تو اس سکون کو انجوائے کریں اور اس سکون کی طلب رکھیں, تو اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ پر آشکار کرتا چلا جائے گا.